دیر صاحب تک پہنچائیں گے. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کا آپریشن تھا ضرب عضب کے نام سے، اس سے ہم نے شروع کیا. جو ضرب عضب تھا اس میں اسینشلی جو کنیکٹک آپریشن تھے وہ نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں کیے گئے، جبکہ ملک کے باقی حصوں میں آئی بی اوز اور کامبنگ آپریشن کیے گئے. میں نے یہ جو تھوڑی لمبی کہانی آپ کو کمپین پلان کی بتائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج امن و امان کی بہتر صورتحال میں ہم جو سانس لے رہے ہیں، یہ اچیومنٹس اوور نائٹ نہیں ہوئیں. یہ اچیومنٹ کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے یا سیکیورٹی فورسز کے کسی ایک حصے کی اچیومنٹ نہیں ہے. اس اچیومنٹ میں پاکستان کے ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر ادارے نے اپنا حصہ ڈالا ہے، سیکیورٹی فورسز نے اپنا کام کیا ہے. اور اس سفر میں ہم نے مجموعی طور پر 70,920 پاکستانی خون، اس میں سے 21,839 جو ہیں وہ شہید اور 49,081 زخمی شامل ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں کی آزادی اور خود مختاری قربانیاں مانگتی ہے. ہم بحیثیت قوم یہ قربانی دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں، اور جب تک ہم اپنے ملک کو اس جگہ پہ نہیں لے جاتے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ یہ قربانیاں دیتے رہیں گے. ضرب عضب میں بنیادی طور پر نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں آپریشنز کیے گئے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ابھی تک ملک بھر میں 26,000 سے زائد آئی بی اوز اور کامبنگ آپریشن جو ہیں وہ کر چکے ہیں ہم، اور امن و امان کی بہتر صورتحال جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کے وہ علاقے جہاں شدت پسندی عروج پر تھی، آج آپ میں سے میڈیا وہاں گیا ہے، دیکھا ہے کہ وہاں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، اسکول کام کر رہے ہیں، ہسپتال کام کر رہے ہیں. تو امن کی فضا جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہے. جب ضرب عضب شروع ہوا تو وہاں کے جو ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ وہاں سے عارضی طور پر منتقل ہو گئے تھے. ان میں سے 84% جو ہیں اپنے اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں، اور جو باقی افراد ہیں ان کی واپسی کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے. ان میں سے جو بارڈر کے نزدیک رہنے والے ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ اپنے افغانستان کی طرف سرحد کے پار اپنے عزیزوں کا عرب جاننے والوں کے طرف چلے گئے تھے. اب چونکہ ہماری طرف علاقے میں امن کی صورتحال بہتر ہے تو ان کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھروں کو واپس آ جائیں. اس تناظر میں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں بھی جلد از جلد امن کی وہ صورتحال پیدا ہو کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو اپنی خواہش اور مرضی سے واپس جا سکیں. ضرب عضب کے سلسلے میں ہم نے پاکستان افغانستان بارڈر پر بھی سیکیورٹی صورتحال کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تورخم اور چمن میں جو کراسنگ پوائنٹس ہیں اس پہ ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایف سی جو 2001 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو تقریباً 34,000 کے قریب ایف سی کے ٹروپس پاکستان افغانستان سرحد کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور اسینشلی وہ اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بارڈر کی صورتحال سیکیورٹی کی طرف ہماری توجہ ہو گئی تو اب ہم نے جو ایف سی ہے اس کے لیے وہاں پہ نئے قلعے تعمیر کیے ہیں، ونگز کے لیے، ہیڈ کوارٹرز کے لیے نئی چیک پوسٹیں بنائی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سائڈ پہ جو بارڈر میکنزم ہے، بارڈر کوآرڈینیشن ہے، سیکیورٹی ہے، وہ بہتر ہو گئی ہے. اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ افغانستان کی طرف بھی بارڈر کوآرڈینیشن، بارڈر مینجمنٹ کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں تاکہ دونوں طرف مضبوط بارڈر سیکیورٹی میکنزم ہوگا تو ہم دہشت گردی کو بہتر قابو کر سکیں گے. اس سلسلے میں پاکستان نے ایف سی کے 29 مزید ونگ جو ہیں وہ بھی ریز کیے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے چند سالوں میں جو ایف سی نے اور سول انتظامیہ نے اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر بلوچستان میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس سے بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. جب سے سی پیک کا مسئلہ شروع ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی بلوچستان میں کارروائیاں تیز کرنے کی خواہش بھی بڑھتی جا رہی تھی. راؤ اور این ڈی ایس کی پشت پناہی کے ساتھ دہشت گرد جو کارروائیاں کر رہے تھے اس کو بہت بہتر اور مؤثر انداز میں چیک کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں ابھی تک 3,000 سے زائد آئی بی اوز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. صرف 2016 میں آرمی، ایف سی اور پولیس کے تقریباً 190 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 376 پاکستانی شہری بھی شہید ہوئے.
بلوچستان میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں. سی پیک اور گوادر پورٹ بلوچستان کے روشن مستقبل کی نوید ہیں. FWO نے اس سلسلے میں بلوچستان بھر میں 870 کلومیٹر لمبی سڑکوں کا جال پھیلا دیا ہے اور اس میں بھی مزید کام ہو رہا ہے. کامیابی کے سفر میں ہمارے بلوچ بھائیوں کا تعاون اور قربانیاں قابل قدر پہلو ہیں. پچھلے 2 سالوں کے دوران رینجرز نے کراچی میں کامیاب آپریشن کیے ہیں جس سے کراچی کے حالات میں دن بہ دن بہتری آ رہی ہے. دہشت گردی، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 90% تک کمی ہو چکی ہے. اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ جاری ہیں. اس سلسلے میں رینجرز، سندھ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کراچی کے شہریوں کے تعاون سے اپنا کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. کراچی میں اب تک تقریباً 9000 کے قریب آپریشنز کیے گئے ہیں. اس میں رینجرز کے 33 اہلکار شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. رینجرز کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس اور سول انتظامیہ نے بھی اس آپریشن میں قابل تحسین کردار ادا کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا نتیجہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ہر مرحلے میں پاکستان فوج کے شانہ بشانہ رہی ہے، جبکہ پاکستان نیوی نے اپنی ساحلی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے اس کے ساتھ مل کر بھی گلوبل لیول پر ٹیررزم کے خلاف کنٹریبیوشن کی ہے. مسلح افواج کا باہمی ربط اور پاکستانی قوم کا اپنی مسلح افواج پر بھرپور اعتماد ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ ابھی جاری ہے. کامیابی کو دائمی نتائج اور امن کی طرف لے کر جانا ہے. IBOs اور کامبنگ آپریشن جاری رہیں گے تاکہ بچے کھچے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا صفایا کیا جا سکے. جب تک عوام ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی بھی خطرے کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لیٹ می ٹیک یو ٹو انڈیا جنٹلمین. بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. ہم تمام تصفیہ طلب مسائل کا بشمول کشمیر، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اور بات چیت کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں، مگر امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. پچھلے 3 سال میں LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر مجموعی طور پر 945 سیز فائر وائلیشنز کی گئی ہیں. صرف پچھلے 4 ماہ میں 314 خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 46 پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں. جوابی کارروائی میں 40 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے. انڈیا یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا. انڈین آرمی چیف نے حال ہی میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین سے متعلق بھی بیان دیا ہے. جب انڈیا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے اوپر کام کر رہا تھا تو پاکستان کی یہ اپریہنشنز تھیں کہ وہ یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے اور انٹینشنز کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں. اب جب کہ انڈین آرمی چیف نے اس کیپیبلٹی کی اکنالجمنٹ دے دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو انٹینسیفائی کرنے کا عندیہ دے کر انہوں نے اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کر دی ہیں. تو ہم جب کہتے تھے کہ انڈیا یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے تو اب انڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے. ہم مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں مگر عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. پاکستان انشاءاللہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گا. پاکستان نے حالیہ دنوں میں بابر 3 اور ابابیل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو کہ پاکستان کے مضبوط دفاع کا آئینہ دار ہے. افواج پاکستان اور عوام بھارت کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے اہل بھی ہیں اور ہم تیار بھی ہیں. کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ہم افغانستان سمیت خطے میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم جب اپنی جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے تو خواتین و حضرات، افغانستان کی عوام اور افغانستان کی افواج نے بھی اتنی ہی جنگ لڑی ہے. انہوں نے بھی افغانستان میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. افغانستان اور پاکستان برادر ہمسایہ ممالک ہیں. ہمیں افغانستان کی صورتحال پر تشویش ہے اور ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں اپنے افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی ملک اور مذہب سے بالا تر ہے اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے.
افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے۔ دنیا اور افغانستان کے سنجیدہ حلقے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کارروائی کی ہے۔ تاہم کچھ قوتوں کا مقصد پاکستان کو ہر صورت مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشنز کے ذریعے فاٹا میں موجود دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت بھی عرصہ دراز سے افغانستان میں پناہ گزین ہے۔ آرمی چیف نے افغان قیادت سے فون پر بات کر کے حالیہ دھماکوں کی شدید مذمت کی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے واضح الفاظ میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور افغانستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ آرمی چیف نے بائی لیٹرل بارڈر کوآرڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے سلسلے میں تجاویز بھی دیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں مثبت جواب دیا جائے گا۔ ہم نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ 15 مارچ سے پاکستان میں قومی مردم اور خانہ شماری شروع ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان فوج خانہ شماری کے اس عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرے گی۔ آرمی چیف نے اس سلسلے میں سپورٹ پلان کی منظوری دے دی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستان فوج کے جوان اس عمل میں حصہ لیں گے اور مردم شماری کے دوران جو ہمارے دیگر آپریشنل فرائض ہیں وہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ خواتین حضرات، آخر میں 2 اہم باتیں کرنا چاہوں گا۔ ملک کی سلامتی کا انحصار مسلح افواج کی بہادری، جذبہ حب الوطنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور آئینی اور جمہوری نظام کی مضبوطی میں ہے۔ جیسا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنے مورچے کا سپاہی ہے۔ اس جنگ میں ملکی مفاد کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ چند عناصر بے یقینی اور عدم استحکام کا تاثر دے کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حساس معاملات پر قیاس آرائیاں ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہیں۔ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع، سلامتی، ترقی اور خوشحالی ہمارے باہمی اتفاق اور تمام ریاستی اداروں کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ترقی اور خوشحالی جیسے بڑے قومی مقاصد کے لیے متحد رہے تو ہی وطن عزیز ترقی کر پائے گا۔ دوسرا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کو متحد کرنے اور دہشت گردوں کے نیریٹو کو رد کروانے میں میڈیا کے کردار کو سراہتے ہیں۔ میڈیا کے ذمہ دار حلقوں اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ عناصر کی حوصلہ شکنی کریں۔ پاکستان فوج کا یہ عزم ہے کہ قومی مفاد کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے گی اور ریاست کے تمام اداروں کو ملکی مفاد کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یو may ask questions now. You will get a copy. سر جی میں یہ بتا دیں کہ آپ نے فرمایا کہ 46 جو ہیں وہ شہری انڈین جو اگریشن ہے اس سے شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 40 ان کے فوجی جو ہیں وہ بھی ماری۔ اس کا کیا میکنزم ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، ٹرمپ کے جو ابھی حالیہ اقدامات ہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، آپ کا اسٹینڈ اس سلسلے میں کیا ہے؟ جیسا کہ سپلیمنٹریز کے ساتھ ملے کہ آپ نے بتایا کہ انڈیا کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور 4 ماہ میں 300 سے زیادہ ہوئی ہیں۔ ہم صبر و تحمل کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، تو بھارت کو ایک دندان چکن جواب آپ کب دیں گے؟ کون یہ سوال آپ سے بھی کرتی ہے سر۔ آپ کا سوال ایل او سی پہ وائلیشن سے متعلق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو وہ ایک میکنزم ہے
ان کا بھی جب کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو ان کے بھی آلدو کے جیسے بتایا گیا کہ وہ چھپاتے ہیں اس کو، لیکن جو ان کی کمیونیکیشن کے انٹرسیپٹس آتی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کا جواب، تو اگر ہمارے جواب سے ان کے اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، تو یہ بھی اس کا جواب ہے، اسی کی بدولت ہے۔ اور جب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ایل او سی پہ حالات بہتر ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وائلیشنز ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو نارمیلسی آرمی چیف نے کہی تھی وہ بھرپور جواب کے ذریعے ہی آئی ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا ٹرمپ سے متعلق، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آئی تھنک دس کویسچن مور ریلیٹس ٹو دی فارن آفس، تو وہاں جا کے موقع ملے تو پلیز پوچھیے گا۔ جنرل صاحب جی، ون بائی ون پلیز۔ ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی پریس کانفرنس کا آخری حصہ ہے، جو آپ نے کہا کہ حساس معاملات پر کیا صلاحیت دی جا رہی ہے، ایز اے انسٹیٹیوشن پاکستان آرمی کیا سمجھتی ہے کہ یہ کوئی پلان موو ہے یا لوگ خود اس حوالے سے کیا صلاحیت کر رہے ہیں اور بار بار ایشوز ریز کیے جاتے ہیں، جیسے جنرل رحیل کی ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے، پھر دیگر چیزوں سے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو حافظ سعید صاحب کے اوپر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے ملک کے اندر وہ کسی قسم کی دہشت گردی میں ملوث تھے، نہیں تھے، یا حکومت کے اس فیصلے پہ آپ کو ان کو دیا گیا ہے یا نہیں دیا؟ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا سوال ہے کیا سرائیوں سے متعلق اور حافظ سعید پہ نظر بندی سے متعلق۔ آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیا سرائیاں کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، تو وہ بات چیت میں نے اپنی پریس ریلیز پڑھتے ہوئے آپ سے کر لی۔ جہاں تک حافظ سعید پہ پابندی کا تعلق ہے، یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو اسٹیٹ نے نیشنل انٹرسٹ میں لیا ہے۔ اس میں بہت سارے اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا۔ کل یہ خبر آئی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے متعلق مزید جو ہے وہ تفصیلات پتہ چلتی رہیں گی۔ تھینک یو۔ جی، آپ نے اپنی جو آخری کلمات ہے اس میں بات کی ہے کہ آئینی اور جمہوری نظام کی بہتری کے حوالے سے، قومی یکجہتی کی آپ نے بات کی، جی، لیکن بعض جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں، خاص کر پارلیمانی ادارے، ان کی طرف سے ہی ریاستی ادارے یعنی کہ فوج کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ جو قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، آپ کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ کیا جو دوسرے جمہوری اداروں کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، مسنگ پرسن کا ایک معاملہ ہے، تو میری مثال اشارہ اس طرف ہے، ان چیزوں کو یکجہتی کے حوالے سے اور باہمی روابط کی بہتری کے حوالے سے کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 2008-9 سے لے کے ہم نے بہت لمبا سفر کیا ہے، جو ہم 2017 میں آج یہاں کھڑے ہیں۔ یہ جو امن و امان ہے یہ کوئی ایسے ہی اوور نائٹ نہیں آ جاتا۔ ہر ادارے نے اپنا کام کیا ہے، ہر فرد نے اپنا کام کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 70,000 ہم نے خون کی قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں، تو اس میں جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو ہر فرد جو ہے وہ اپنے ادارے کے حیثیت سے اپنا کام کرتا ہے۔ کسی ادارے کی شاید یہ انٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے ادارے کے ساتھ خراب حالات کے لیے کوئی ایسا کام کرے۔ میں نے اسی لیے اپنے آخری حصے میں کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ قومی یکجہتی میں ہی سب کی بھلائی ہے، ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، سب اپنے اپنی حیثیت سے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور ملک کی طرف دیکھیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے۔ اگر ملک ترقی کرے گا تو باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں۔ تھینک یو۔ جی وجاہت صاحب۔ Sir, two questions. One about your statement about Indian intentions are clear regarding Cold Start. How do you see this play out in the longer run as far as India's conventional and non-conventional build-up? جی، The border is concerned. Pichle dinon mein we also heard news that there's over 300 MBTs being lined up on the Pakistan border. جی، There have also been lots of reports from your institution Ji. about an aggressive Indian build-up before the Indian Army Chief's statement. Number Ji. one, sir. Number two, sir, Reuters is reporting that a senior Defense Ministry official has said that the house arrest of Hafiz Saab has to do something with American pressure under this new administration. You agree with the MOD's assessment, sir? رائٹ۔ آپ کا پہلا سوال ہے انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے متعلق۔ جو بھی فوجیں ہوتی ہیں وہ اپنی پلاننگ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتی ہیں، انڈیا نے بھی ایسے ہی کیا۔
اس کے جواب میں پاکستان نے جو اقدامات اٹھانے تھے پلاننگ کے لحاظ سے، اپنی کیپیبلٹی کے لحاظ سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، بی ریسٹ ایشورڈ دوز ہیو بین ڈن. وہ کولڈ سٹارٹ کریں یا وہ کولڈ سٹارٹ نہ کریں، پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ ایبسلیوٹلی تیار ہے. شوڈ دے آپٹ ٹو ٹیسٹ اٹ دے ول گیٹ دی رسپونڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم کسی سے جنگ چاہتے نہیں ہیں، لیکن اگر جنگ امپوز کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. سیکنڈ، آپ نے بات کی کہ حافظ سعید کا جو ڈیسیژن ہے یہ کیا کسی غیر ملکی پریشر کے انڈر لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پالیسی ڈیسیژن ہے. جو آزاد قومیں ہیں، جو خود مختار ریاستیں ہیں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیژن لیتی ہیں. اینڈ بی ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی ڈیسیژن اسٹیٹ لے گی وہ ملکی مفاد میں لیا جائے گا. اور اس کے اوپر جو زیادہ بات چیت ہے، جیسے میں نے کہا کہ 1-2 دن انتظار کریں. جو متعلقہ آفیسز ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو مزید تفصیل بتا سکیں گے. جی ہارون صاحب. آپ نے کہا کہ 26,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں تو یہ پچھلے دنوں جو بلاگرز کا قصہ ہوا کہ لاپتہ ہو گئے جی آ گئے، تو یہ بھی اسی IBOs کا حصہ تھا کسی طرح سے؟ آپ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں. نہیں، یہ جو IBOs جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا، یہ آپریشن ضرب عضب کا حصہ تھے جو کہ ہم نے پورے ملک میں کیے. جہاں تک بلاگرز کی بات ہے، میڈیا کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ہمارا فی الحال کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. بلاگرز کی جو ایبسنس تھی اس کے ساتھ کوئی ایسا ہمارا سلسلہ نہیں تھا، اور انہوں نے آ کے جو بھی بات چیت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے سامنے ہے. تھینک یو. جی سر، پہلے کچھ ایسا یہ بات ہوتی رہی کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، پنجاب کے اندر آپریشنز کے حوالے سے رینجز کو انگیج کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان IBOs کے نتیجے میں وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے یا اب بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی رینجز کے آپریشن کیا جائے؟ تھینک یو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جنگ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف، یہ بھی ختم نہیں ہوئی. ہم نے اس کے بہت سارے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے انڈیورنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمیں بہت سا کام ابھی کرنا ہے. اب اس سلسلے میں جہاں بھی آپریشن کرنے کی ضرورت ہوئی تو آرم فورسز آف پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا مشورہ جو ہے وہ ضرور اسٹیٹ کو دیں گے. پھر اسٹیٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپریشنز کیے جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک کے کسی حصے میں آپریشن نہیں ہو رہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے، جہاں ضرورت رہی ہے، وہاں افواج پاکستان نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے IBOs اور کامبنگ آپریشن کیے ہیں، اور ایون پنجاب میں بھی یہ ہوئے ہیں. جی راٹھور صاحب. جی یہ ایک تو بلوچستان کے تناظر میں جنرل صاحب کلبھوشن یادیو پکڑا گیا. جی ایک حد تک اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کے بعد کچھ علم نہیں، مہینوں گزر گئے. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی. بلاگرز کی بات کی میرے دوست نے. جب انٹیریئر منسٹر اس ملک کا یہ کہے کہ ان بلاگرز کی رہائی کی کوششیں نہیں ہیں، حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ کسی کو بھی اظہار رائے کی آزادی سے محروم کرے، کسی کو اٹھائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دبے لفظوں میں یہ بات جا رہی ہے ایک جانب. اس کو تھوڑا سا اس کی کائنڈلی وضاحت کیجیے گا. دوسرا، آپ نے ساؤدرن پنجاب کی میں بات کروں گا، پرٹیکولرلی ساؤدرن پنجاب کے حوالے سے بہت ساری رپورٹس آئیں کہ وہاں پہ کون سی کھچڑی، کون سا لاوا پک رہا ہے. ساؤدرن پنجاب کے بارے میں ہم نے ابھی کسی قسم کے کامبنگ آپریشن یا باقاعدہ یا باضابطہ آپریشن کی بات گشت نہیں سنی، نہ ہی حکومت پنجاب نے کوئی ایسی ریکویسٹ کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک. آپ نے پہلا سوال کیا منسٹر آف انٹیریئر سے متعلق کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے بات کریں گے کہ اب بازیاب کرائیں. تو اسٹیٹ کے ٹولز ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے کام کرانا ہوتا ہے. اگر منسٹر آف انٹیریئر نے یہ کہا کہ ان بلاگرز کو بازیاب کرانے کے لیے متعلقہ اداروں سے یا جو ان کے پاس اویلیبل ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ کارروائی کریں گے. تو اس کی فردر جو وضاحت ہے وہ آپ منسٹری آف انٹیریئر سے کر سکتے ہیں. لیکن ان کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے امپلیکیٹ کیا جی کہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے. تو آرمی بھی اسٹیٹ کا حصہ ہے، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی اسٹیٹ کا حصہ ہیں. تو منسٹر آف انٹیریئر نے جو کہا کہ ان کو بازیاب کرائیں گے، تو جو بھی انہوں نے ایفرٹ کی، جو بلاگرز ہیں واپس بھی آ گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف تھا یا کسی کی طرف الزام تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم سب ادارے جو ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہے کہ ہم کس طرح آگے
مل کے بڑھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. جی جنرل صاحب میرا کوشچن یہ بھی کیا سرائی رہتی ہے. کلبھوشن یادیو کا بھی میں نے پوچھا جی. تھا اور ساؤدرن پنجاب کا بھی. کلبھوشن یادیو کا کیس جو ہے وہ میڈیا میں ساری انفارمیشن ہے اس کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے انڈیا سے رابطہ بھی کیا ہے. کچھ اس میں جو لیگل پروسیسز تھے وہ بھی کمپلیٹ کیے, اور جو اس کا ڈوزیئر تھا وہ بھی بنا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو حکومت پاکستان نے وہ دے دیا ہے. تو وہ ایشو جو ہے وہ پروسیس میں ہے, چل رہا ہے. اس پہ جو فیصلہ ہوگا وہ لا آف لینڈ کے مطابق ہی ہوگا انشاءاللہ. جی جنرل صاحب میرا کوشچن ہے کہ جی. اس میں کوئی شک نہیں, پوری قوم اس کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف اور بارڈر پہ بے تحاشا قربانیاں دیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جو لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں اور جو بارڈرز پہ انتہائی مشکل حالات میں ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. بچوں کے داخلوں کا مسئلہ ہے, ان کی رہائش کا مسئلہ ہے. کن کے بچوں کے داخلوں؟ جو فوجی بارڈرز میں ہیں اور دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ داخلوں کے لیے مارے پھرتے ہیں. ان کی رہائش کا مسئلہ ہے. فوجیوں کی ان کی ویلفیئر پہ بھی کوئی توجہ دی جائے گی؟ فوجیوں کی. جی جی. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. پاکستان فوج اور مسلح افواج جو ہیں یہ ایک بہت اچھا خاندان ہے. یہ بات پہلے بھی میں نے ایک چینل پہ سنی کہ شاید سپاہیوں کا جو ہے وہ اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ نے حال ہی میں انڈیا کے جو سوشل میڈیا پہ ان کے جوانوں کی خبریں آئی تھیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. فوج ایک خاندان ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا خیال پاکستان فوج میں یا افواج پاکستان میں سپاہیوں کا رکھا جاتا ہے, اتنا خیال جو ہے افواج پاکستان میں کسی اور فرد کا نہیں رکھا جا سکتا. آپ نے ملتان جب آرمی چیف گئے تو ان کی بات چیت جو وہاں دیکھی ہوگی, تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. میں نے یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جو سپاہی کا اور افسر کا پاکستان فوج کا رشتہ ہے, اس جیسا رشتہ, اس جیسا مضبوط رشتہ کہیں نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دینا چاہوں گا. سن 2008 اور 2009 میں جب ٹیررزم کے خلاف آپریشن پیک پہ تھے تو پاکستان فوج میں جو کیجویلٹیز کی ریشو تھی سپاہی کی اور آفسر کی وہ 1:9 تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 9 سپاہی شہید ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 1 آفسر شہید ہوا تھا. اب اگر آپ آرٹیکولیشن میں جائیں تو آفسر کی جو پہلی نمائندگی ہے, موجودگی ہے, وہ کمپنی کمانڈر کے لیول پہ آتی ہے, جہاں پہ 125 سے اوپر جو سپاہی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک افسر ہوتا ہے. جب 9 سپاہیوں کے ساتھ ایک افسر شہید ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں 9 سپاہی گئے تھے ان کے ساتھ ایک افسر ساتھ اس آپریشن میں گیا تھا. تو اگر یہ رشتہ ہے افسر کا اور سپاہی کا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپاہیوں کا خیال نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم آپریشن میں جاتے ہیں, آج کی فوج کے جو سینئر افسرز ہیں وہ اس جنریشن کے افسرز ہیں جنہوں نے یہ جنگ ہتھیار پکڑ کے خود لڑی ہے. آج کا جو سپاہی ہے اس کا اپنے افسر کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کہیں آپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس ایکسپوزڈ جگہ پہ آئے تاکہ افسر کے مقابلے میں اگر کوئی جان کو خطرہ ہے تو سپاہی سمجھتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں آئے. سر سوری, میں نے تو افسر اور سپاہی کی بات ہی نہیں کی. جی. میں تو اوور آل فوج کی بات میں افسر بھی شامل ہیں اور سپاہی بھی شامل ہیں. جی. یہ بتا دیں, سوال ہے کہ نہیں سوری سینٹرل کمانڈ اپنا وزٹ کیا تھا کھائیے کے قریب, تو کوشچن ہوا تھا ڈام لیکس کے حوالے. جی. تو وہ بتا دیں انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے اور حکومت نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی قبول ہو گئی ہے. سر ڈان لیک کا جو مسئلہ ہے وہ آپ میڈیا کو یہ بھی سب پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی, میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا. اور جب تک وہ انکوائری نہیں ہو جاتی اس پہ پھر وہی کیا سرائیوں والی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ کیا سرائیاں جتنی مرضی کر لیں, اس کے اوپر ڈیسیجن جیسے ہی ہوگا حکومت جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرے گی. Video words, sir. Can you say a few lines, sir, in English for the international audience, keeping in view the sacrifices of Okay. Pakistan Army I'll do that. in the war against terrorism? I'll do that. Especially, you mentioned the nexus of NDS and RAW. When is Pakistan Army going to launch an operation across the border in Afghanistan to destroy the terrorist sanctuaries of TTP, Okay. which are causing immense casualties, and the blood of Major Jawad Changezi and others are calling out for such a revenge, sir? Please. Okay. Thank you very much for asking this question. The war against terrorism and militancy which Pakistan as a nation is fighting,
we have traveled a long way in this, and we have made significant contributions in this. What we have to do on our side of the border, we have done it, and we will keep doing it. The measures that we have taken along Pakistan-Afghanistan border in terms of improving the infrastructure, capacity and capability, we are comfortable that the stage where we have come, inshallah, will maintain that and will improve this. As regard continuity of terrorism inside Afghanistan, that Afghanistan has to take certain actions, and we are in coordination with Afghan leadership that they required to take certain measures on their side of the border. At present, there are good about 200,000 troops that Pakistan has kept along Pak-Afghan border and FATA and KP. Ideally, having done the job, the troops should come back to the barracks. But why we are not doing it, the reason is that the strategic threat still resides across the border. Till such time the strategic pacification does not take place, that side of the border, we will have to keep a level of presence along the western border. Thank you. Johnson, you just rightly said that the policy decisions are taken according to the national interest. I'm referring to the arrest of detention of Mr. Hafiz Saeed. The same situation existed long before, and we have been running a blind eye to it. Have we defined our national interest now, and what factors contributed to that redefinition? National interests are very much defined. State does not function without defining the national interest. I said, no, state national interest existed before, but has it been redefined? Well, state takes the decision which state considers that these are best for the national interest. Have confidence and trust in state that whatever is best for the country, they'll do that. Thank you. افغانستان میں جو ابھی جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اس کے بعد پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بلیم کیا گیا اور اس حوالے سے آرمی چیف کی جو تھی میٹنگس بھی ہوئی جو عرب ایمریٹس کے جو تھے امبیسڈر ان کے ساتھ بھی ہوئی پاکستان کے اوپر لگاتار بلیم کیا گیا اور اس کے بعد ایک بات سننے میں ہے کہ آرمی چیف جو افغانستان کا وزٹ بھی کر رہے ہیں ان کے وزٹ کے حوالے سے کیا کچھ ہے اور اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کس اسٹیج پر جو ہے ان کا آپس میں روابط اور سارا جو کوآرڈینیشن ہے وہ کس لیول پر ہے کیونکہ کل بھی ایک سپاہی جو ہے وہ شہید جی جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کے سائڈ پہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ تھوڑی ویک ہے ادھر جو ٹروپس کی پریزنس ہے وہ کم ہے ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے بھی ایشو ہیں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ایک تو بلیم گیم ہے بلیم گیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی عوام یا افغانستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کیسے ہے بہت سارے ایسے عناصر جو پاکستان کی طرف ہوسٹائل ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ افغانستان میں جو بھی خراب کام ہو اس کی ذمہ داری جو ہے پاکستان پہ ڈال دی جائے جیسے میں نے آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کہا ہے کہ پاکستان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور وہ امن جو ہے افغان لیڈ اور افغان اون پیس پروسیس کے ذریعے ہو لیکن ہم نے اپنی طرف کا کام کرنا ہے انہوں نے اپنی طرف اپنا کام کرنا ہے آرمی چیف نے افغانستان بالکل جانا ہے ایک پلاننگ کا حصہ ہے جیسے دونوں ملکوں میں کوآرڈینیشن ہوگی تو آرمی چیف جب وہ طے ہو جاتا ہے تو ضرور افغانستان جائیں گے اور پاکستان کی حکومت کی بھی اور پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں آرمی چیف ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان جو بھی کر سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے قائم ہو سکے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تھینک یو جی Pakistan for harboring Taliban or Haqqani, whatever. But it was President Ashraf Ghani who issued a statement after speaking to General Bajwa that he told the Pakistani army chief that those who carried out the attack inside Afghanistan are actually based in Pakistan and roaming freely in Pakistan and recruiting. جی What was the response from the Pakistani army chief to these direct allegations? رسپانس وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا نہ ہونے دے گا جہاں تک الزامات کی بات ہے وہ بھی میں نے آپ سے بات کر لی کہ کچھ ایسی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ریلیشن شپ ہیں وہ کیسے چلیں اور افغانستان میں امن قائم نہ ہو یا اگر ہو تو وہ کیسا ہو تو افغانستان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رابطے ہیں ہمارے ان رابطوں کے ذریعے ہی اس پروسیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور یہ رابطے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں جی سر میں سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گی جو کہ سپریم کورٹ کی جو کمیشن ہے جس میں
कोयटा स्पेसिफिकली कोयटा के हवाले से एक रिपोर्ट दी और उसमें ये कंक्लूजन दिया कि कोयटा और बलूचिस्तान में CPEC भी है, आपने भी पॉइंट आउट किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कहती है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है जो वहाँ की हुकूमत है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके दरमियान में भी। आगे आपका टेक क्या होगा कि क्या कमीशन की रिपोर्ट ठीक है कि आप लोगों की कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्योंकि अमन तो आया है लेकिन ऑन एंड ऑफ हम देख रहे हैं कि वाक़यात तो होते हैं स्पेसिफिकली कोयटा में। जी सर, आपका क्या फीडबैक क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है वो आपने देखी तो होगी। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की सूरत हाल उतनी ख़राब नहीं है जितनी आज से चंद साल पहले थी। उसमें हमारे बलोच भाइयों ने FC का साथ दे के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का साथ दे के, और फ़ौज भी जो वहाँ है जो कि काम कर रही है, बुनियादी तौर पर FC और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो सिविल हैं और सिविल हुकूमत है वो मिल के काम कर रही है। बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है उनमें। वो कोऑर्डिनेशन ना होती तो आज जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में वो भी ना होते। CPEC जो है वो अपनी लाइन के मुताबिक जो उसमें जो रिक्वायरमेंट हैं जिस अदारे की हैं, FWO ने सड़कें बनाई हैं, सिविल इंतजामिया ने अपना काम करना था, तो बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सफ़र जो हमने 2008-9 से शुरू किया और आज यहाँ पहुँचे हैं, इट टेक्स टाइम। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतरी आएगी। थैंक यू। जी ये लास्ट टाइम भी जब हमें ब्रीफिंग दी गई थी तो जो ऑपरेशंस के हवाले से आपकी काम